نہ مہینے کی وجہ سے۔ اسی طرح کئی لوگ بعض دنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن فلاں کام نہیں کرنا، یہ منحوس دن ہے۔ اللہ کریم نے کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں نحوست نہیں رکھی۔ وہ دن ہو، مہینہ ہو، وہ وقت ہو، اس کے اندر نحوست دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک اعمال کی وجہ سے، بندے کے اپنے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی نحوست آئے گی۔ ایک بندے کے احوال، اس کے حال کیسے ہیں، احوال کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، تو نحوست ہمیشہ اور بے برکتی مہینوں کی وجہ سے نہیں، اوقات کی وجہ سے نہیں، دنوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اعمال اور احوال کی وجہ سے بے برکتی بھی آتی ہے اور نحوست بھی آتی ہے۔ اعمال بہتر کیے جائیں، بندہ نحوست سے بچ جاتا ہے۔ اپنے احوال صحیح کیے جائیں، بندہ نحوست اور بے برکتی سے بچ جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو دو چیزیں بتائی گئیں، ایک یقین اور ایک توکل۔ جب ہم کسی مہینے، کسی دن، کسی وقت، کسی ٹائم کے بارے میں یہ خیال کریں اور اپنے آپ من گھڑت عقیدہ بنا لیں کہ اس ٹائم میں نحوست ہے، اس دن میں نحوست ہے، اس وقت میں نحوست ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ بدشگونی منع ہے۔ پھر یہ کہ کسی چیز کے بارے میں وہم کر لینا، گمان کر لینا، وہم ہو جانا کہ شاید اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تو ہمارے دین نے کہا کہ وہم اور گمان سے بچو، یقین اور توکل اپنے اندر لاؤ۔ اللہ کی ذات پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کامل، یہ دو چیزیں جس بندے کو حاصل ہو جائیں کہ اللہ کی ذات پر توکل بھی ہو، اس کی ذات پر یقین پختہ ہو، اپنے ایمان پر پختگی اور استقامت ہو، تو آدمی نحوست اور بے برکتی سے بچ جاتا۔ اسلام نے وہم، بدشگونی آ کے ختم کر دی اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو یقین اور توکل کی دو نعمتیں عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ گمان، وہم، بدگمانی کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں بدشگونی، اور اپنے آپ کے اندر وہم پیدا کرنا۔ وہم سے بھی بچنا ہے، گمان سے بھی بچنا ہے۔ ان بعض الظن اسم، سورہ حجرات میں اللہ کریم نے فرمایا بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، بہت سے وہم، بہت سے ایسے خیالات جو انسان کو آتے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے پھر آدمی کے اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے، نحوست بھی آتی ہے، بے برکتی بھی آتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں ایک راستہ ایسا دکھایا ہے کہ ہر مسلمان بے یقینی، وہم، گمان، شکوک و شبہات کی دلدل سے نکل کر جب اس راستے پر چلے گا تو ہر قسم کے خطرے سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ وہ راستہ جو قرآن مجید میں اللہ کریم نے بتایا وہ کیا ہے؟ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو اللہ پہ توکل کرو۔ رشتہ کرنا ہے بیٹی کا، بیٹے کا، توہمات سے بچو، بدگمانیوں سے بچو،
آپ نے دکان بنانی ہے، مکان بنانا ہے، رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اذا عزمت، جب تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم رہائش بنائیں گے، بچے کو دکان بنا کے دیں گے، بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کریں گے، بات اچھی لگے، رشتہ اچھا لگے، تو زیادہ باریکیوں میں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اذا عزمت فتوکل اللہ، جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو، اس کی دستگیری، اس کی مدد طلب کرو، اور تمہاری مشکلات بھی آسان ہو جائیں۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ کی جو 2 آیتیں ہیں، جب اللہ پہ ارادہ، کسی بھی چیز کا ارادہ کریں، کسی مہینے میں بھی دکان بنائیں، رشتہ کریں، شادی کریں، قطعاً کوئی منع نہیں ہے، کسی مہینے میں بھی ممنوع نہیں ہے، ہر مہینے میں جائز۔ اور جب توکل کر لیں، اللہ پہ توکل ہو جائے، پھر اس کی نصرت اور اس کی مدد لینے کے لیے سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں کا ورد کیا کیجیے، 2 آیتوں کا ورد کیا کیجیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مالک یوم الدین، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ورب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر جب توکل کر لیں گے، وہم، گمان، توہمات، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، یہ کر، وہ کر، ان دلدلوں سے نکل کر پختہ یقین رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ یہ سفر کے مہینے سے متعلق خاص طور پر آخری 4 شنبہ، فارسی میں بدھ کے دن کو 4 شنبہ کہتے ہیں، بدھ کے دن 4 شنبہ۔ ہمارے ہاں ایک غلط رواج وہ بھی ہے کہ آخری 4 شنبہ یعنی بدھ، آخری بدھ جو صبر کے مہینے کا آتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو سنا سنائی اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا، تحقیق نہیں کی، ریسرچ نہیں کی، اور انہوں نے لکھ دیا کہ آخری بدھ جو سفر کا ہے، اس میں خاص بلائیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے آفات نازل ہوتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان حضور کی اس فرمان پر یقین رکھیں جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 5057 نمبر حدیث ہے، کوئی بلا نہیں اترتی اس مہینے میں، کوئی آفات نہیں نازل ہوتی بدھ کے دن۔ تو آخری 4 شنبہ کو لوگ میلہ لگاتے، میلہ راوی کے کنارے بدھ کے دن بڑا رش ہوتا ہے۔ آخری سفر کے آخری بدھ کو عصر کے بعد راوی پہ آپ دیکھیں گے لوگ بہت سی غلط روایتیں، بہت سی غلط باتیں جو معاشرے کے اندر رائج ہو گئیں، ان کی وجہ سے توہمات ہمارے اندر پیدا ہو گئے، توہمات، وہم اور غلط گمان ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ لہذا اس مہینے کے بارے میں قطعی طور پر کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات ذہن میں نہ رکھیں۔ جب حضور تشریف لے آئے تو زمانہ جاہلیت کی ساری غلط رسموں کو حضور نے ختم کر دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست 2 وجہ سے آتی ہے، احوال کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے۔ اپنے گھر کی حالت ٹھیک کریں، میاں بیوی کے معاملات جو ہیں انہیں صحیح کریں، والدین بچوں کا اور بچوں کا والدین سے جو معاملات ہیں اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں، ذرائع آمدن پر نظر رکھیں کہ ہمارے روزی میں، رزق میں کوئی غلط طریقے سے تو پیسہ نہیں آ رہا۔ اسی طرح پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، پیسہ بڑی جیسے مشکل سے بنتا ہے، اسی طرح ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر خرچ کرو،
سوچ سمجھ کر خرچ کرو، اللہ تللوں سے بچو، فضول خرچی سے بچو، کیونکہ جو آدمی 100 روپے میں اگر کام چلتا ہے نا، 100 روپے میں، میں کاروباری آدمی تو نہیں ہوں لیکن کاروباری آدمی وپاری بندہ آپ کی زیادہ رہنمائی کر سکے گا اس معاملے میں تو صرف دینی رہنمائی دینا چاہتا ہوں کہ اگر 100 روپے میں کام چلتا ہے تو 200 روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، محنت سے ملتا ہے، اس کے پیچھے آپ کے پسینے کی کمائی ہے، آپ کی کوشش و محنت۔ اس لیے قرآن مجید کی جس آیت کی روشنی میں نے یہ بات کی ہے نا، وہ آیت سن لے ذرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث بھی میں نے اس لیے نہیں سنائی کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، یہ تو میرے بیٹوں میرے بھائیوں قرآن شریف کی آیت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ایسا کام کیوں کریں جس میں فضول خرچی ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم جو ہے نا، کاروباری آدمی سے مشورہ کریں گے وہ زیادہ رہنمائی کریں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں ایسا پیسہ برباد کرنا، اس میں آپ کی اولاد جو ہے اس کا مستقبل وابستہ ہے، آپ کے رزق۔ آج آپ جو کچھ بنا جائیں گے، آنکھیں بند ہوں گی تو وہ آپ کی اولاد کے کام آئے۔ اس لیے اپنا تو سوچ لیا، اپنا تو کر لیا، بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ اتنا مال چھوڑ جاؤ، جب مرو تو کم از کم اتنا مال ضرور چھوڑ جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، رشتہ داروں سے نہ مانگنے پڑے، دوستوں سے نہ مانگنے پڑے، محنت کرو، کوشش کرو۔ تو یہ دین ہمارا یہ سکھاتا ہے یقین اور توکل اور محنت، جتنی محنت زیادہ کرو۔ وہ پنجابی کی مثل مشہور ہے، جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اس مثال کو اگر دین کے آئینے میں پرکھے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ محنت، من جدہ وجدہ، جو آدمی محنت کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے۔ محنت بندے کی رائے گاہ نہیں جاتی، اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، وہم نہیں کرنا چاہیے، گمان نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی قیافی اور قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ محنت کرو، محنت ذرائع آمدن بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے کہ ہم اپنے مالی حالات کس طرح بہتر کریں، دین یہ کہتا ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کرو کہ تمہارے پاس مال آئے، کاروبار کرو، تجارت کرو، جتنا کاروبار ہے کوشش کرو اس کو تھوڑا سا بڑھاؤ، اس میں اضافہ کرو، کل کو تمہارے بچوں کے کام آئے، تمہیں محتاجی نہیں ہو۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، محنت، مشقت، بھاگ دوڑ، جب یہ کرو گے اور یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، کوشش آپ نے کرنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، برکت اللہ ڈالے گا، برکت اللہ تعالی ڈالے گا۔ ایک دکاندار صبح 6 بجے جا کے دکان کھولتا ہے اور رات کو 8 بجے گھر واپس آتا ہے، دوسرا دکاندار 12 بجے تو سویا اٹھتا ہے، اس کے ملازم اس کے بچے کاروبار سنبھالتے ہیں، وہ 1 بجے دکان پہ جاتا ہے، 5 بجے آ کے سو جاتا ہے، تو بتائیے وہ محنتی شمار ہوگا؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بڑا سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، غفلت برت رہا ہے۔ احساس ذمہ داری سمجھانے کے لیے اس کے لیے بہترین لفظ ہے احساس ذمہ داری۔ جس بندے کو اپنی ذمہ داری کا ہی احساس نہیں ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ذمہ داری آپ کی ہے اس کا احساس کرے،
جب احساس نہیں کریں گے تو ناکامیاں آئیں گی. پھر یہی کہیں گے، یہی رونا روئیں گے کہ جڑے کام نو ہاتھ پانا پتہ نہیں کی گل ہے، مٹی ہو جانی، سونا بنان دی کوشش کرنا مٹی ہو جاتی. اس کو جائزہ لو، احوال کو دیکھو، معاملات کو دیکھو، حالات کو دیکھو، اعمال کو دیکھو، کہاں کہاں خرابی ہے. یقیناً جب بائک مسنگ کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تو ہے نا. پھر آپ بائک سائیڈ پہ کھڑی کر کے چیک کرتے ہیں، پلگ چیک کرتے ہیں، اس کا آئل چیک کرتے ہیں. زندگی کی گاڑی جب ہچکولے کھاتی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو دیکھنا، اپنے احوال کو دیکھنا. کسی کام میں نحوست نہیں ہے، نحوست آتی ہے اعمال کی وجہ سے، احوال کی وجہ سے. 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے صرف اسی مقصد کے لیے، صرف اسی مقصد کے لیے آئے. یقین اپنے اندر پیدا کرو، آپ کا رب اللہ کریم ہے، اللہ کریم آپ کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس پر توکل کرو، اس کی ذات پر یقین رکھو. جب اللہ پہ توکل رکھ کر تم میدان عمل میں اترو گے تو وہم و گمان سے دامن بچاؤ، بدشگونیوں سے دامن بچاؤ. یقین کی منزل پہ پہنچنے کے لیے توکل اختیار کرو، اللہ کی ذات پر توکل. اور جو اہل توکل ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کی مدد ہو جاتی، وہاں سے پیسہ آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. لہذا اس مہینے کے حوالے سے یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر. دوسری بات آج یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے پچھلا مہینہ جو گزرا ہے سب یہ محرم الحرام شریف، محرم الحرام شریف کا مہینہ گزرا ہے. اس ماہ مبارک میں جو عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، کربلائے معلی شریف میں 1 محرم الحرام کو، پھر 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین، سیدنا عمر فاروق اعظم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حسنین کریمین، یہ جتنی شہادتیں واقع ہوئی ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اللہ کے راستے میں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہتے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ خوش نصیب لوگوں نے اپنی جان کی قربانی نہ دی ہو، بلکہ قرآن مجید پڑھیں تو آنکھیں کھلتی ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو شہید کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا گیا تھا. آرا، یہ آرا دیکھا جیسے لکڑیاں چیرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرا چلا کے شہید کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قرآن فرما رہا بہت سے نبیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مارا جائے، اس کو جو شہید کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں، شہید. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی اس برزخی اور قبر والی زندگی اور حیات اور زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. وہ زندہ، قرآن کہتا ہے وہ زندہ.
بلکہ دوسری آیت اگر ساتھ ملا لیں تو شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ دوسری آیت کریمہ جو ہے دوسرے مقام پر اللہ کریم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں مردہ کہنے سے منع کیا، اور اس آیت میں مردہ خیال کرنے، مردہ گمان کرنے سے منع کیا۔ بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں، عند ربہم یرزقون، قرآن کی آیت، شہید کو اپنے رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری پاک فوج، اس فوج کے بارے میں ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، پاکستان کی بنیاد کلمے پہ رکھی ہے، یہ کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا، اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا، دین کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس نوجوان نسل کو نہیں پتا، ہمارے 20 25 30 سال کے بچوں کو نہیں پتا، ان جوانوں کو، بچوں کو تو بالکل نہیں پتا کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت دو ہی نعرے گونجتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، کہ ہم پاکستان ہر صورت بنائیں گے اور لیں گے۔ اب کیوں لیں گے یہ سمجھے، یہ ہمارے بچوں کو پتہ، اسی لیے سیکولر اسٹیٹ بنانے کی سازشیں چلتی ہیں، جبکہ اچھی طرح اپنے دل پہ یہ بات لکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس وقت ایک نعرہ گونجتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، اس کی فوج جو ہے، جب ملک کی حفاظت کے لیے فوجی شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو اس کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے جس کی بنیاد کلمے پہ۔ ہماری زبان پہ کنٹرول نہیں، ہمیں اپنی زبان پہ قابو نہیں، دکان پہ بیٹھے، ہوٹل پہ بیٹھے، فوج ملک نو کھا گئی، اقتصاد فوج لے کے بیٹھے، انہیں ملک دا بیڑا غرق کر۔ یہ ایک اندر کھاتے سازش ہے کہ اس کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ کیوں؟ سرحدوں پہ آپ حفاظت کرتے ہیں، آپ گن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے قائد تھے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہر پاکستانی کی طرف سے یہ جو آپ پاکستان کی سرحدوں پہ بندوقیں لے کے نہیں کھڑے، لیکن آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ آپ کی ترجمان ہے۔ ہر پاکستانی کی جہادی تنظیم فوج ہے، آپ کی طرف سے، میری طرف سے فوج حفاظت کر رہی ہے ملک کی۔ لہذا اسلام نے تو ویسے بدگمانی سے منع کیا، اس معاملے کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، میں خواہ مخواہ زبان کھول کے کبھی کسی کے خلاف بولوں، کبھی کسی کے خلاف بولوں، جب تحقیق ہی نہیں، ریسرچ ہی نہیں، جس بات کا علم ہے۔ اس لیے بڑے درد دل سے جمعے میں آنے والے تمام عاشقان رسول سے یہ عرض کروں گا کہ جو شہید ہوتا ہے، شہید، آج یہ کہتے کہ فوج تنخواہ لیتی ہے، یہ کیسے شہید ہے؟ یہ تو پیسے لے کے شہید ہوئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ دور خلافت راشدہ میں فوجیوں کی تنخواہیں تھیں یا نہیں تھیں؟ ہر خلیفہ راشد میں فوج کے ہر سپاہی کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، عمال تھے، یہاں تک کہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں۔ کوئی نظام پیسے کے بغیر چلتا ہے؟
آپ تو پیشاب نہیں کر سکتے لاہور جائیں پیسے کے بغیر، تو کسی کو یہ کہنا کہ یہ پیسے لیتا ہے، وہ ظالموں پیسے لیتا ہے، کام بھی تو کرتا ہے۔ ہمارے محدث اعظم علیہ رحمہ سے مدرسے کے ایک ورکر تھے، ان کی شکایت لگائی، کسی نے شکایت جھوٹی تھی، انہوں نے کہا جی یہ کھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کھاتے ہیں کام بھی تو کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ کھاتے ہیں؟ تنہا تو لے نہیں لینی، کیونکہ پیسے کا نظام نہیں، اس کے پیسے کے بغیر نظام، گھر کا نظام چلا کے دکھائیں مجھے، بیوی بچوں کو پیسے نہ دے، میں دیکھتا ہوں کیسے نظام چلا۔ اب یہ کہنا کہ فوج تنخواہیں لیتی ہے، بھائی تنخواہیں لیتی ہے تو جانے بھی تو وہی دے رہے ہیں، راتوں کو وہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، حقائق کا کسی کو علم نہیں۔ ایک ریڑھی لگانے والا کیا جانے کہ اندر کھاتے معاملات کیا ہیں؟ اس لیے غور رکھو۔ مجھے ایک آرمی کے ذمہ دار آدمی نے وہ فائل دکھائی کہ فوجی باقاعدہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ وہ سرحد ترین علاقے جہاں وہ برف سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے وردی بھی پہنی ہوئی ہو اور اتنا سا جسم کا حصہ باہر نکل آئے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے برف ہے۔ فوجی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میری ڈیوٹی وہاں لگائیں، میری ڈیوٹی وہاں لگائیں، تاکہ یہ اعزاز جو منصب شہادت کا ہے یہ مجھے اللہ کریم کی بارگاہ سے مل سکے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت و ہستی دعا مانگتی تھی، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت۔ اور شہادت کا اعزاز ذرا غور سے سن لے، اور پاکستان کی فوج کو ایک اور اعزاز حاصل ہے جو آپ میں سے میرے خیال میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں چند لوگوں کو پتا ہوگا، باقی کسی کو نہیں پتا۔ میری بات غور سے سننا، حرمین شریفین یہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ کتنے ممالک ہیں دنیا میں، مسلم ممالک گن لیں کتنے، اتنے اسلامی ملک ہیں، لیکن ان میں سے اکیلا پاکستان ہے جس کی فوج کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہمارا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا ہے، اگر مکہ پاک پر، مدینہ پاک پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ نہیں بھی ہوتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری افواج پاکستان نے اپنے ذمے لی ہوئی۔ مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری فوج کے سپورٹ ہے۔ لہذا میرے نزدیک ہماری آرمی کا کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے تو وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے ذمے خانہ کعبہ شریف، روضہ رسول، مکہ پاک، مدینہ پاک، حرمین طیبین کی حفاظت بھی ہماری فوج نے اپنے ذمے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں اس فوجی جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو جو فارم فل کرتا ہے نا، اس پہ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے، شہادت کی آرزو، شہادت مطلوب و مقصود مومن، اقبال کہتا ہے۔ وہ تو فوج میں بھرتی اس لیے ہوتا ہے، فوج میں بھرتی ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے مقام شہادت ملے۔ والدین کہتے ہیں جا پترا اللہ دے حوالے، تو شہید ہوئے تو ساڑھا نام ہی آ جائے شہید ماپے نے۔ اور یہ حدیث شریف غور سے سن لینا، لوگوں نے ان باتوں کو مذاق سمجھا ہے، دکانوں پہ بیٹھ کے بغیر ضرورت کے تبصرے کرنا، اس سے اپنے عمل خراب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا، شہید کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، کہاں ہیں شہداء کے والدین؟
انہیں نور کے تخت پہ بٹھا کے کہا جائے گا یہ شہید کی ماں ہے، یہ شہید کا باپ ہے۔ شہادت بیٹے نے حاصل کی ہے، لیکن عزتیں جنت میں ماں باپ اٹھا رہا۔ کیوں؟ انہوں نے پالا، بچے کو پالا، جوان کیا، ان کا پالا ہوا بچہ شہید ہوا تھا۔ اعزاز اور عزت جنت میں ماں باپ کو ملے گی۔ اسی طرح حافظ قرآن حفظ کرتا ہے بیٹا بیٹی، جنت اور نور کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے ماں باپ۔ کچھ ایسے عمل ہیں جو ماں باپ کے نہیں، لیکن ماں باپ کو اپنی اولاد کے ان اعمال کی وجہ سے جنت میں عزت بھی ملے گی، مقام و مرتبہ بھی ملے گی۔ اس لیے شہید جب شہید ہوتا ہے نا، حدیث شریف میں ہے، دو حدیثیں خاص طور پر میں عرض کروں گا جو محرم کے مہینے میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن مضمون کی ترتیب ایسی تھی کہ میں عرض نہیں کر سکا۔ دو حدیثیں شہادت کے منصب اور شہید کے بارے میں، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسے تقریر سمجھ کے جمعے کا بیان نہ سنا کریں، سبق سمجھ کے پڑھا کریں۔ کہ آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، آپ سبق پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھیں اور سمجھیں، سر کے اوپر سے نہ گزر جائے۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرض، کہ شہید کو شہادت کے وقت بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چونٹی کاٹ گئی پاؤں پہ، جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، شہید کو خنجر لگے، گولیاں لگیں، تلوار لگے، تیر لگے، تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہے۔ بخاری شریف میں میرے نبی پاک کا فرمان ہے، یا اللہ خنجر لگے، تلواریں، گولیاں چلی، تیر لگے، تکلیف صرف اتنی چونٹی کے کاٹنے۔ فرمایا یہ بھی تے دیکھو نا کہ اتنی تکلیف ہوتی کیوں ہے، اور اس سے زیادہ کیوں نہیں ہوتی۔ اتنے زخموں کے باوجود صرف چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہادت کے وقت جب اسے زخم لگ رہے ہوتے، این اسی لمحے بوقت شہادت شہید کو اللہ اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہید کو شہادت وقت دیدار الہی حاصل۔ جنت میں جب شہید جائے گا اس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ روزے دار جنت میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا، حدیث شریف، روزے دار کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، شہید کو نہیں ہوگا۔ شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں مزہ ہی نہیں، تیری جنت میں کیف ہی نہیں، سرور اور لذت تیری جنت میں نہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے، اے شہید، وہ کون سی لذت ہے جس کا تو متلاشی ہے اور میری جنت میں نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں اور جان دینے میں جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں۔ گردن کٹانے میں، جان دینے میں جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں۔ وہ مزہ کیا ہے؟ وہ مزہ دیدار الہی ہے۔ وہ مزہ دیدار حدیث شریف میں آتا ہے، ذرا سوچو ان کے بارے میں غلط رائے نہ میرے بیٹے ایسا نہ کرنا، کسی کے کہنے پہ غلط رائے نہ قائم کرنا۔ جو ماں کا بیٹا اپنی جان دے رہا ہے افغانستان میں، اور جو کچھ پاکستان کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں سے آپ کو بچانے کے لیے آپ کی فوج جانیں دے رہی ہے۔
بلوچستان میں انڈیا اس وقت پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، لڑ کر شہید ہونے والی فوج ہے، وہ سپاہی ہیں فوج کے، وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ قوم کے بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ فوج کس کا نام ہے؟ بتاؤ، آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو فوج میں ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق والا ہوگا، تو فوج کس کی ہے؟ فوج کس کی ہے؟ وہ غیب عجیب مخلوق ہے جو کسی اور جگہ سے نازل ہوئی، وہ تو میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ میں سے، ہم میں سے ہے نا فوجی، پاکستانی ہیں، قوم کے بچے ہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں غلط رائے ایسی بات نہ کرو، بعد میں معافی مانگنی پڑے، پھر بعد میں معافی مانگنے سے وہ بات نہیں بنتی، پہلے ہی سوچ کے کام کرو۔ اب سب بیان آ رہے ہیں، وہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں امید ہے ہماری اس معافی کو اور معذرت کو قبول کیا جائے گا۔ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات کیوں، اور یہ بیان آ رہا ہے نیٹ، کہتے ہیں پوری معلومات، مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، تو جب مکمل معلومات ہی نہیں تو بات کیوں کرتے ہو؟ بات کیوں کرتے ہو جب علم ہی نہیں ہے؟ ساری خرابی اس وقت پڑی ہے میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، ایک بندے کو دین کا علم ہی نہیں، وہ دین پہ تبصرے کر رہے ہیں، ایسے ایسے جاہل جن کی شکل دیکھے تو نحوست نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے آج آپ کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں، نماز تو نے کبھی پڑھی نہیں، قوم کو وظیفے بتاتا تھا، اور ہماری قوم ایسی اللہ تلنوں پہ خوش رہتی ہے، ویوز بھی زیادہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں ایک وظیفہ شروع کیتا ہے نیٹ تو سن کے، میں نے کہا مجھے بھی سنا، اور جس کا سنایا وہ عورت ہے، بے پردہ عورت، وہ نیٹ پہ بیٹھ کے وظیفے بتا رہی ہے۔ اب جس کا دین پہ عمل ہی نہیں، حضور نے